بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج بات کریں گے عمران خان صاحب کے زیچے کی۔ ان کا زیچہ کیا کہہ رہا ہے اور امریکہ میں الیکشن ہونے جا رہا ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے کہ دنیا میں کون سی تبدیلی آنے والی ہے، اور اس کے علاوہ اپنے ملک کی سیاست پہ تھوڑی بات کریں گے۔ کچھ پیشن گوئیاں ہیں جو آپ کو دوں گا، تو آپ نے غور سے اس آواز کو، ویڈیوز کو دیکھنا ہے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے بات کریں گے عمران خان صاحب کا زیچہ، جو کہ ایکسپرٹ اسٹرالوجر، نجومی دنیا بھر کے عمران خان کے زیچے کو دیکھتے ہیں، تو کافی حضرات کا اس چیز پہ بات تھی کہ عمران خان اگر جیل سے باہر آ بھی جائیں تو وہ وزیر اعظم نہیں بنیں گے، ان کی جگہ پہ کوئی نیا چہرہ آئے گا، کوئی شہباز شریف کے بعد کوئی اور شخص آ سکتا ہے، لیکن عمران خان صاحب نہیں آ سکتے۔ تو ناظرین، جو 20 اکتوبر کو مرکری کا جو ستاروں میں چینجنگ آئی ہے، اس کی وجہ سے عمران خان کا جو زیچہ ہے اس میں جو راج یوگ بن رہا ہے، اس میں 100% عمران خان صاحب جیسے ہی جیل سے باہر آئیں گے وہ وزیر اعظم بنیں گے۔ اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی اس وقت صحت کے حوالے سے بہت سیریس معاملات ہیں۔ صحت کے حوالے سے عمران خان صاحب انفٹ ہیں، وہ بیمار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور معاملات بھی خطرناک حد تک جانے والے ہیں۔ تو اس لحاظ سے دیکھنے والے یا سمجھنے والے، یا آج جو خبریں ملتی ہیں ان میں تو یہی ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کمزور، دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ پی ٹی آئی شاید اتنی پہلے مضبوط تھی نہیں جتنی اب مضبوط ہو چکی ہے۔ تو اس کے علاوہ جو 26ویں ترمیم ہوئی ہے، اس کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ حکومت کے گلے ایسے فٹ ہوگی کہ ان کو یہ ایک تباہ کن معاملات میں داخل کر دے گی، اور یہی ان کی تباہی کا بہانہ بھی بنے گی۔ اس کے علاوہ پھر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو اس عہدے سے ہٹا کر یحییٰ افریدی صاحب کو چیف جسٹس بنانا، یہ معاملہ ترمیم سے بھی بڑا ان کے گلے فٹ ہونے والا ہے، کیونکہ جتنی ان کی سہولت کاری قاضی فیض عیسیٰ نے کی، اتنا کوئی گھٹیا یا بے وقوف اور شخص ہو ہی نہیں سکتا جتنی اس کی پوری دنیا میں بےعزتی ہو رہی ہے۔ ویسے اس کی بےعزتی کوئی نہیں، کیونکہ وہ جانتا تھا چیف جسٹس کوئی پاگل تو نہیں ہوتا نا، ان تمام حالات کو وہ پہلے بھی جانتا تھا، اور اس نے سب کچھ دیکھ کے یہ کیا جان بوجھ کر، اور ہر پاکستانی کا وہ مجرم بھی ہے۔ تو ناظرین، یحییٰ افریدی صاحب بالکل، منصور علی شاہ صاحب اور منیب جسٹس صاحب، یہ تینوں یا باقی ان کی ٹیم میں جو ججز ہیں، یہ ایک دوسرے کی مان کر، یہ ان کی کمٹمنٹ ہے اور ان کا پلان بالکل پاکستان کے حق میں ہے۔ یہ جس کو انہوں نے بنایا چیف جسٹس یحییٰ افریدی، یہ بھی ان کے گلے کا پھندا بنے گا۔ تو یہ معاملہ جو راتوں رات ترمیم کی گئی، ان کے لیے عذاب بننے جا رہے ہیں۔ منصور علی شاہ جو ہیں وہ انشاءاللہ اپنے مشن میں، کیونکہ ان کا مشن پاکستان کے حق میں ہے، حکومت نے خود ہی ججز کو متنازع کر دیا ہے، تو لڑائی کا آغاز انشاءاللہ منصور علی شاہ صاحب سے ہی ہوگا، وہی کریں گے۔ سیاسی لڑائی جو ہے وہ ختم ہو چکی، اب عینی جنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ تو اس کے علاوہ مریم صاحبہ نے بھی عمران خان صاحب کو دھمکی دی ہے مارنے کی۔ اللہ خیر کرے گا، جو زندگی ہے وہ ہے ہی، کوئی بھی کسی کی زندگی ختم نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو اس کے بعد امریکہ میں جیسے 2 اکتوبر کو سورج گرہن لگا تھا، میں نے بتایا تھا کہ وہاں پر بڑی تباہی آنے والی ہے، اور وہاں پر آپ نے تباہی دیکھی بھی اسی ہفتے میں۔ تو ناظرین، ابھی اس کے اثرات ختم نہیں ہوئے، ابھی اس کے اثرات یورپ کے لیے اسی جگہ پر کھڑے ہیں۔ تو ناظرین، 5 نومبر کو امریکہ میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، 6 یا 7 نومبر کو وہاں آگ لگنے جا رہی ہے، تباہی، لوگ سڑکوں پر، الیکشن متنازع، اور پوری دنیا آج کہہ رہی ہے کہ وہاں پہ کیملا ہیرس یا جو بائیڈن کے حق میں بول رہے ہیں، کیونکہ وہاں پہ جو طاقتور ادارے ہیں وہ چاہتے ہی ان کو ہیں جو ان کی مانتے ہیں، ظاہر وہ مان رہے ہیں۔ تو وہ تو ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں ان کی رائے اچھی نہیں، تو دنیا میں یہی رائے دے رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہار جائیں گے، لیکن میں آپ کو واضح الفاظ میں بتا رہا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہی امریکہ کے صدر بنیں گے، اور امریکہ کے یہ آخری صدر ہوں گے، کیونکہ اب یورپ ٹوٹنے جا رہا ہے، امریکہ میں تباہی ہونے جا رہی ہے، اور برطانیہ میں تباہی ہونے جا رہی ہے، کیونکہ جو کسی نے بویا وہ ہی کاٹنا ہے۔ اب جہاں بھی پوری دنیا میں کہیں بھی جنگ ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، کسی کی حکومت گرائی جاتی ہے، کوئی حکومت بنائی جاتی ہے، تو اس میں A to Z کردار
امریکہ کو ہوتا ہے۔ تو امریکہ کی تباہی کا آغاز ہو چکا ہے، یہ الیکشن ہی امریکہ کی تباہی کا آغاز ہے، اور بہت جلد ان کو سزا ملنے والی ہے، کیونکہ انہوں نے پوری دنیا میں جو جنگیں لگواتے ہیں یہی لگواتے ہیں، کیونکہ ان کی کمپنیاں اسلحہ بنانے والی یہ دو ملکوں کو آپس میں لڑا کر دونوں کو اسلحہ بیچتے ہیں، یہ ان کا بزنس ہے اور شروع سے کر رہے ہیں، پوری دنیا جانتی ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ کنٹرول نہیں کرتے۔ تو باقی جو بلاک مسلمانوں کا ہے نا، مسلمان کو کی تاریخ پڑھ لیں مسلم کی، مسلمان کو اگر تاریخ میں جب بھی جہاں بھی نقصان ہوا ہے وہ غیروں کی وجہ سے نہیں ہوا، اپنوں کی ہی وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ ان کے ضمیر جو ہیں وہ تھوڑے نارمل ہوتے ہیں، بک جلدی جاتے ہیں، ان کی غیرت جلدی بک جاتی ہے، یہ غیرت بیچنے کے ماہر ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، کبھی بھی تاریخ میں واقعہ کربلا کو دیکھ لیں، اولاد رسول پہ جتنے بھی ظلم و جبر ہوئے وہ کسی غیر مسلم نے نہیں کیا، وہ تمام مسلمان تھے جنہوں نے یہ کردار ادا کیے۔ تو ناظرین، اس بات پہ کوئی شک نہیں کہ اگر آپ اپنے ملک کی فوج یا اپنے ملک کی سیکورٹی دوسرے ملک میں جنگ کے لیے کچھ فتح کرنے کے لیے بھیجتے ہیں تو وہ کام کرنے کے بعد تو اپنے ملک میں ہی آتے ہیں۔ تو یہی امریکہ کا حالات ہونے والے ہیں کہ انہوں نے جو آگ جہاں لگوائی، اللہ بھی تو عادل ہے، اب وہ عدل کرنے جا رہا ہے اور ان کی تباہی کا آغاز ہوا جاتا ہے، کیونکہ صدر بنیں گے ٹرمپ کو کے ساتھ جھگڑے بھی ہوں گے، ہو سکتا ہے عدالتوں تک بھی معاملہ جائے، لیکن یہ پاکستان والا معاملہ تو نہیں ہوگا، وہاں پہ جلدی حکومت کے لحاظ سے تو جلدی معاملات حل ہوں گے، لیکن جو عوام ہے، عوام کے لحاظ سے معاملات بہت بگڑتے ہوئے عوام سڑکوں پر نظر آ رہی ہے، وہاں پر آگ لگ رہی ہے، وہاں پر جل سے جلوس ہو رہے ہیں، وہاں پر دھرنے ہو رہے ہیں، وہاں پر ماحول A to Z خراب ہو رہا ہے، یہاں تک کہ امریکہ ٹوٹنے جا رہا ہے، اور اس میں کوئی شک والی بات نہیں۔ تو ناظرین، ابھی تو ہو چکا ہے ڈالر کے مقابلے میں روس نے نوٹ بھی شو کروا دی ہے، جس میں میرا خیال ہے کہ 80 کے لگ بھگ کنٹریز نے حصہ لے لی ہے، کچھ یورپ کی بھی کنٹریز اس میں موجود ہیں۔ تو ابھی میں آپ کو اس نوٹ کی بھی تصویر دکھاتا ہوں، کون سا نوٹ ہے، کافی ممالک کے جھنڈے بھی اس پر ہیں اور نام بھی ہیں۔ تو پاکستان کے تو نہیں ہے، پاکستان تو اس کی خیر بات ہی چھوڑیں، یہ نہ تیرا میرا نہ تینوں میں، کیونکہ اس کے ساتھ جو ہوا وہ شاید دشمن بھی نہ کر سکے، کیونکہ یہ ان کی پالیسی ہے امریکہ اسرائیل کی۔ کسی بھی ملک کو اگر آپ نے تباہ کرنا ہے، کوئی اس کے ساتھ جنگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ جنگ سے بڑا حملہ کیا ہوتا ہے، اس کے 3-4 عہدے، یعنی جس طرح یہ بھی امریکہ اور اسرائیل کی پالیسی تھی کہ انہوں نے جو اسٹیبلشمنٹ فوج کو طاقتور پوری دنیا میں ہر کنٹریز میں طاقتور بنایا۔ اب آپ کے ووٹ سے کوئی الیکشن نہیں جیتا، اب جو الیکشن جیتا جاتا ہے وہ اسٹیٹ کی مرضی سے جیتا جاتا ہے، اسٹیٹ جو ہے وہ بناتی ہے وزیر اعظم، وہ صدارت دیتی ہے، اسٹیٹ کے پاس ہے ساری طاقت۔ اب ووٹ میں کوئی طاقت نہیں، یہ تو ایک بہانہ ہے، یہ تو ایک خانہ پوری کی جاتی ہے۔ اسی طرح جو یہ معاملات ہیں اس کے فوج کے، ان کو طاقت بنانے کا راز ان کا جو تھا وہ یہی تھا کہ وزیر اعظم تو کئی ہوتے ہیں، یعنی کئی پارٹیاں ہوتی ہیں جو الیکشن لڑتی ہیں، اتنے لوگوں کو مطمئن کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، خریدنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، ان بات کرنا تھوڑی مشکل ہوتی ہے۔ تو ایک آرمی چیف کو خرید لو یا اس کے 1-2 ہواری ہوتے ہیں ان کو خرید لو، تو پورا ملک ہی انہیں کے پاس ہو گیا۔ تو یہی حالات پوری دنیا میں چل رہے ہیں۔ تو ابھی بھی طاقت جو آرمی چیف کے پاس ہوتی ہے اور تو کسی کے پاس نہیں۔ تو ناظرین، ان کی سزا جو ہے ان کو انشاءاللہ ملنے جا رہی ہے، یہ اب اپنی سزا کے بالکل نزدیک آ چکے ہیں، اور عمران خان صاحب انشاءاللہ بہت زیادہ چانس ہیں کہ اسی نومبر میں باہر آ رہے ہیں۔ نومبر میں ہی حالات جو ہیں وہ ہمارے پاکستان کی امیدیں جوان ہونے جا رہی ہیں، اور ان نون اور پیپل پارٹی، باقی ان کے ہواری جو پارٹیز ہیں، ان کے لیے تباہی کا وقت شروع ہو چکا ہے۔